رات کا وقت تھا۔ شہر میونخ کی سڑکیں سنسان تھیں اور ایک 19 سالہ لڑکی سونیا انگلبریکٹ دوستوں کے ساتھ ایک عام سی شام گزارنے کے بعد اچانک دنیا سے غائب ہو جاتی ہے۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی چیخ، نہ ہی کوئی گواہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی ہوں، لیکن یہ صرف ایک عام گمشدگی نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا معمہ بن گیا جو جرمنی کے ہر شہری کے ذہن میں برسوں تک چھایا رہا۔ ایک ایسی کہانی جو ہر ماں کو خوف میں مبتلا کر گئی اور ہر بہن کو بے چین۔ سونیا کہاں گئی، کس نے اس سے نقصان پہنچایا اور کیوں؟ آج ہم اس پراسرار کہانی کی پرتیں کھولنے جا رہے ہیں۔ تو سونیا انگل ایک ذہین، خوبصورت اور پرجوش نوجوان جو جرمنی کے شہر میونخ میں اپنے والدین اور بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور مستقبل کے خوابوں سے بھرپور، دوستوں میں بہت مقبول، ہمیشہ خوش رہنے والی اور ہر ایک کی مدد کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کی زندگی میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، جب تک کہ 10 اپریل 1995 کی وہ منحوس رات نہیں آئی۔ اس رات سونیا نے اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک پب میں کچھ وقت گزارا۔ رات تقریباً 2 بجے وہ اپنے قریبی دوست کے ساتھ باہر نکلی تاکہ قریبی اسٹیشن سے فون کر کے گھر واپس جانے کا بندوبست کرے۔ وہ دونوں اسٹیشن تک پہنچے جہاں سے اس کا دوست اپنی ٹرام میں سوار ہو کر روانہ ہو گیا، جبکہ سونیا وہیں رہ گئی تاکہ اپنی بہن کو کال کر سکے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسے آخری بار دیکھا گیا۔ جب سونیا اگلے دن گھر نہ پہنچی تو اس کے والدین نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے فوری کارروائی شروع کی، لیکن چونکہ وہ ایک بالغ لڑکی تھی، ابتدائی طور پر اسے عام گمشدگی سمجھا گیا۔ جلد ہی جب اس کی کوئی خبر نہ ملی تو معاملے کو سنگینی کا احساس ہوا اور شہر بھر میں پوسٹر لگائے گئے۔ میڈیا میں خبریں چلنے لگی، لیکن سونیا کا کچھ پتہ نہ چلا، اور پھر جرمنی میں یہ کیس ایک نیشنل مسئلہ بن گیا۔ ہر اخبار، ہر چینل پر سونیا کی تصویر اور اس کی گمشدگی کا ذکر تھا۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت تلاش شروع کر دی۔ کئی فلاحی تنظیمیں، رضاکار اور حتیٰ کہ سابق پولیس افسران بھی اس تفتیش میں شامل ہو گئے، لیکن وقت گزرتا رہا اور کیس ایک سرد معمہ بنتا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف نظریات سامنے آنے لگی۔ کچھ کا خیال تھا کہ سونیا کو کسی نے اغوا کر لیا، اور کچھ کا ماننا تھا کہ وہ خود کسی پریشانی کے باعث غائب ہو گئی، اور کچھ لوگ اسے انسانی اسمگلنگ کے ساتھ جوڑنے لگے۔ پولیس نے درجنوں مشتبہ افراد سے تفتیش کی، کئی بار مختلف مقامات پر چھان بین کی گئی، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ مگر پھر 25 سال بعد 2020 میں ایک چونکا دینے والی خبر سامنے آئی۔ ایک دور دراز جنگل میں انسانی باقیات ملی۔ جب DNA ٹیسٹ کیا گیا تو یہ تصدیق ہوئی کہ یہ سونیا کی باقیات تھیں۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ اب کہانی مکمل ہو جائے گی، قاتل پکڑا جائے گا، انصاف ہوگا، لیکن نہیں۔ یہ صرف ایک نیا سوال لے کر آیا: سونیا کی لاش وہاں کیسے پہنچی؟ کون لے کر گیا اور کس نے قتل کیا؟ لاش کے ساتھ کوئی واضح چوٹ یا نشانی نہیں تھی جس سے قتل کی وجہ معلوم کی جا سکی۔ نہ ہی جائے وقوع سے کوئی DNA یا فورنزک شواہد ملے۔ پولیس نے جدید تکنیکی آلات استعمال کیے، زمین کی کھدائی کی، ڈرون سروے کیا، لیکن قاتل یا جرم کی جگہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ سونیا کے والدین اور بہن نے جب یہ خبر سنی، ان کے لیے یہ ایک دہائیوں پر محیط تکلیف کا اختتام اور ایک نئے غم کا آغاز تھا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب کم از کم انہیں اتنا سکون ہے کہ ان کی بیٹی کی لاش مل گئی، مگر ان کا اصل مطالبہ اب بھی یہی ہے: انصاف۔ تو اس طرح 2024 میں پولیس نے عوام سے دوبارہ مدد کی اپیل کی اور سونیا کے کیس کو دوبارہ کھولا۔ ڈیجیٹل فورنزک ٹیکنالوجی کے ذریعے پرانے ثبوتوں کی دوبارہ جانچ کی گئی۔ ایک شخص جو اس علاقے میں سونیا کی گمشدگی کے وقت موجود تھا دوبارہ تفتیش کے دائرے پر آیا، لیکن کوئی حتمی ثبوت نہ مل سکا۔ پولیس نے اس کیس کو اب جرمنی کی طویل ترین غیر حل شدہ کیسز میں شمار کر لیا ہے۔ تو سونیا انگل کی یہ کہانی ایک المیہ ہے، ایک ایسی داستان جو والدین کے دلوں میں خوف اور دکھ چھوڑ گئی۔ اس واقعے نے جرمن معاشرے میں خواتین کی حفاظت کے حوالے سے سوالات کو جنم دیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سیکھنے کا موقع دیا کہ
ہر گمشدگی کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ سونیا کے قاتل کا آج تک پتہ نہ چلنا اس کہانی کو ایک ایسا معمہ بناتا ہے جو شاید کبھی حل نہ ہو سکے، لیکن یہ یاد دہانی ضرور ہے کہ ہر لاپتہ فرد کے پیچھے ایک کہانی، ایک خاندان اور ایک امید ہوتی ہے جو انصاف کی منتظر رہتی ہے۔ باقی ہم امید کرتے ہیں آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔